بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ انسان کا جسم کیا ہے جس پہ نازا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا ہے اس میں گارا اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، وہی تو لینا وہی میں لینا، تیریاں میریاں آکڑا کس کارے، تو بھی تہ پینا میں بھی تہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو کچھ گزرے گی جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا، تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلا رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صاحب اور ساتھیو، آج دا ایک پروگرام درس قرآن جس دا عنوان میرے انتہائی محترم حضرت چوہری عاشق علی بسرا صاحب جٹ صاحب انہوں نے کہا جی تساں موت بیان۔ کچھ دن پہلے انہوں دے بھائی چودھری الیاس بسرا مرحوم اس دار فانی نو چھڈ کے اللہ دے سامنے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے اور انہوں دی قبر تے اللہ کروڑاں ارباں رحمتاں نازل فرمائے۔ دنیا دیاں ساریاں سیئات نو اللہ حسنات دے اندر بدل دے، اچھی کہہ دو آمین۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے اور دنیا دا یہ واحد مسئلہ موت دا یہ جدے اتے پوری کائنات دے فرقیاں دا اتفاق، کسے دا یہ دے اندر اختلاف نہیں، اور قرآن پاک نے جگہ جگہ تے لفظ موت آندا ہے۔ یہ موت جیڑی ہے سانو دنیا چاونی ہے، آ کے رہنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری امت دیاں جڑیاں عمرہ نے وہ 60 تو 70 دے درمیان چنے۔ کوئی انسان، کوئی فرد و بشر اس موت دے شکنجے کولو نہ بچیا، نہ بچ سکدا ہے، نہ بچ سکے گا۔ بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال، گوڈے چھڈ کے مکمل یکجہتی دے نال، گرمی دی شدت اور حبس دے نو مد نظر رکھ دیا، میں چاہواں گا کہ تھوڑے وقت تھانوں زیادہ باتاں سنا دیا۔ چل چلی دا ٹل کھڑک رہا ہے، موت دا منادی گلی گلی ندا دے رہا ہے، ہزاراں جنازے ساڈے ہتھاں چوں گزر چکے نے اور گزر رہے نے۔ قرآن نے کل نفس ذائقۃ الموت دا لفظ بیان کیتا ہے کہ ہر جان نے بے جان ہونا ہے، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ بلکہ حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے موت نو بھی موت آ جانی، جنتیاں اور جہنمیاں دے درمیان پل تے اتے لیا کے نا موت نو مینڈے دی شکل چاکا فرماندے نے ذبح کر دیتا جائے گا، اور پھر آواز دین والا آواز دے گا کہ جنتیوں تھانوں اج تو بعد موت نہیں آنی، جہنمیوں تھانوں بھی موت نہیں آنی۔ جنتی یہ لفظ سن کے بڑے خوش ہون گے تے جہنمی سن کے نہ یہ لفظ پہ موت نہیں آنی، یہ مر جان گے، یعنی کہ اکا مکا ہی نہ جو کوئی جویں طاقت ہی ختم ہو جاندی ہے۔ ہن بندہ زندہ ہوئے تو انہوں عذاب دا کنا احساس ہوندا ہے کہ درد ہو جے بندے دے جسم چ، گردے دی درد ہوئے تو بندے نو ٹکن نہیں دیں، تے جنہ زندہ نو جہنم دی اگ نے جلانا ہے انہاں دا حساب کی ہوئے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے بڑا افسوس پہنچے گا جدو اعلان کیتا جائے گا تھانوں موت نہیں آؤگی، تے جنتی موت نہ آن دی وجہ تو بڑے خوش ہون گے۔ تو اس انداز کے اندر میں تے تو اس دنیا تو اپنا زندگی گزار کے جائیے کہ ساڈے مرن تو بعد ساڈا کردار جڑا ہے نا وہ قیامت تک زندہ رہے۔ عربی دا ایک شاعر کہندا ہے ولدت کا امک یبن آدم باقیہ والناس حولک یضحکون سرورا فعمل لنفسک ان تکون اذا بقوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا۔ اے ابن آدم جدوں تیری ماں نے تینوں جنم دیتا نا تو رونا سے تے سارے رشتہ دار ہس دے، جہان ہسدا سی تے تو رونا سے، مبارکہ مل رہی نے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی نے، پتر دیتا ہے، پوترا دیتا ہے، دوتا دیتا ہے، پانجا دیتا ہے، بھتیجا دیتا ہے، سارے مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، تو رو رہا ہے، دنیا ہس رہی ہے۔ بڑی کمال دی اگے گل کی فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا، کردار رہن سہن اعمال ایویں دے پیدا کر جا جیڑے تیرے آن دی وجہ تو ہس دے سنے، تیرے جان دی وجہ تو رون، تینوں گلیاں دے ککھ بھی رون، ایتھوں دی محمد دا غلام ننگیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی یوم موتی کا ضاحکا مسرورا، تو اللہ دے دربار دے اندر اپنے عملاں دی وجہ تو ہسدا ہوئے، اے نہ ہوئے تو اتھے روندا ہوئے تے دنیا مسلے وچھا کے شکرانے دے نفل پڑھ دی ہوئے۔ کئی بندے مردے نے لوکی نفل پڑھ دے جے، تے کئی بندے دنیا تو جاندے نے انہاں نوں گلیاں دے ککھ بھی روندے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ 10 لاکھ حدیث دے حافظ سن امام احمد ابن حنبل، تے سفر دے دوران دعا کر رہے نے، ایک بندہ کہندا ہے میں نال بہ گیا، میں کہیا جی پتہ دے کراں بھی امام صاحب دعا کیڑی کردے، تے دعا پتہ ہی کردے نے اللہ اسلام تے زندہ رکھی تے نبی دی سنت تے احمد ابن حنبل نو قائم رکھ۔ کتنی بڑی دعا۔ امام صاحب دا جنازہ اٹھیا، جنازے چ 20 لاکھ بندے نے شرکت کیتی، جدو کوئی میڈیا نہیں سی، تیناں بادشاہاں نے امام صاحب نو ماریا، کس گل تو کہ قرآن مخلوق ہے تے کوڑے مارن والے تھک جاندے سن، کھان والا نہیں تھکدا، کوڑے کھا کھا کے بھی کہندے سن القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ دی کلام۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارے چو نکلے، وہ کوڑا ویکھن واسطے بغداد آئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، فرمان لگے اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی تے برسدا وہ بھی مر جاندا، وہ بھی مر جاندا، وہ کوڑا جڑا احمد ابن حنبل تے برسدا۔ وقت دے بادشاہ نے کی کیا، مولوی تیری اینی کوئی عزت ہے، تیرا اینا کو قدر ہے، تیری تینوں کو چھڑان بھی نہیں آوندا۔ امام صاحب فرمان لگے تیری میری قدر دا پتہ ادن لگنا ہے جدن جنازے اٹھن، بندیاں دیاں قدراں دے پتے لگدے نے جنازیاں تے۔ بادشاہ وقت مریا ہے، حافظ ابن کثیر لکھدے نے بغداد تے چوک چ چار پئی پئی ہے، کوئی کندھا دین والا کوئی نہیں، تے احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھیا، 20 لاکھ بندے نے شرکت کی، 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے، چوری صاحب حافظ ابن کثیر لکھدے نے آواز آئی اوے اینو تے میں معاف کر ہی چھڑیا، جنہ اج احمد ابن حنبل دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے۔ بعض جنازے ہوندے نے جنہ دی وجہ تو جنازہ پڑھن والے ہی بخشے جاندے نے، تے بعض میتاں ہوندیاں نے جنازہ پڑھن والیاں دی وجہ تو میت بخشی جاندی ہے۔ تے ایویں دا کردار رہن سہن نبی علیہ السلام کو جنازہ نہیں لے آندا گیا، آپ نے فرمایا بھئی مرن والا مستری ہی یا مستراحی، رسول مستری تے مسترا کی ہوندا ہے؟ فرمایا انہیں دنیا کو خلاصی پائی ہے یا دنیا والیاں نے دے کو خلاصی پائی؟ ذرا غور کرو نا، لفظاں تے غور کرو، حدیث دے الفاظ تے۔ آقا فرماندے نے مستری تے مسترا دا معنی ہے انہیں دنیا کو خلاصی پائی ہے کہ دنیا والیاں نے کو خلاصی پائی۔ میرے بھائیو یہ زندگی چند دن دیے، چند سال دیے، کوئی پتہ نہیں ہے کیڑے موڑ تے مک جائے۔ پتہ ہے کہ ہر چیز دی وارنٹی موجود ہے، انسان تیری وارنٹی بھی کونی تے گارنٹی بھی کونی۔ کوئی چیز لین جاؤ نا، سٹینڈ آندا ہے تو انہوں پوچھنا بھی کنی دیر کڈے گا، وہ آکھے دا جی 10 سال انہوں کچھ نہیں ہونا، 12 سال کچھ، فلانی چیز انہوں اینے سال کچھ نہیں ہونا، اے سی آندا ہے اینے سال چلاؤ کٹ کے کک نہیں لگا ہونا۔ تیری بھی کدے وارنٹی دیتی ہے بھی تو اینے سال زندہ رہنا ہے؟ کوئی وارنٹی نہیں، نہ گارنٹی۔ کیوں؟ اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ آئیے
فرمائیے ذرا غور کیجئے کوئی بشر ایسا نہیں جن نے دنیا چ ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. جیڑا پانڈا بنیا انہیں ٹہنا ہی ٹہنا ہے، جیڑا مکان بنیا انہیں مسمار ہونا ہی ہونا ہے، جیڑا پھول کھلیا انہیں مرجانا ہی مرجانا ہے، جیڑا بندہ آیا دنیا تو انہیں جانا ہی جانا ہے. نبی سلیمان علیہ السلام دا دور حضرت سلیمان نو اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں تے بڑے وقار نال نوازیا سی. اللہ نے نبی بھی بنایا اور پوری دنیا دی حکومت اللہ نے نبی سلیمان نو عطا کر دیتی. ہواواں نو تابع بنا دیتا، کائنات دی ہر چیز نو تابع کر دیتا ہے، پرندیاں دیاں بولیاں بھی سمجھدے نے. تے نبی سلیمان تخت تے بیندے ہوا نو کہندے اینو چک کے فلانی جگہ تے پہنچا دے. ہوا اس تخت نو اٹھاندی اس جگہ تے پہنچا دیندی. معمول دے مطابق نبی سلیمان علیہ السلام تخت تے اتے بیندے نے، نال وزراء بھی نے. جدوں ہوا نے تخت نو چکیا نبی سلیمان دا ایک ساتھی آندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی سلیمان علیہ السلام دے کان دے اندر جدوں ایدی سبحان اللہ پیندی ہے، ہوا نو کیا تخت نیچے رکھ، نیچے رکھیا ہے. فرمایا کون ہے جن نے سبحان اللہ کیا ہے؟ وہ ساتھی آندا ہے نبی سلیمان جی میں سبحان اللہ کیا ہے. فرمایا کیوں آکھیا ہی؟ تھوڑیاں شاناں تھوڑیاں عظمتاں ویکھ کے میں اللہ دی پاکی بیان کیتی ہے. تے نبی سلیمان فرماندے نے اوے سبحان اللہ کہن والیا نبی سلیمان دی بادشاہی بھی ختم ہو جائے گی، نبی سلیمان دا تخت بھی ختم ہو جائے گا، نبی سلیمان خود بھی دنیا تو چلا جائے گا، پر تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گی. یہ دا مطلب ہے بھی جڑا ہی ہے ذکر اذکار کرنے ہاں انہیں قیامت تک باقی رہنا ہے. چگلیاں کرن دی بجائے، گالاں کڈن دی بجائے، غیبتاں کرن دی بجائے، اس زبان نو ناپاک کرن دی بجائے اللہ دا ذکر عطا کریا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو. یہ ذکر تے فکر قیامت تک باقی رہے گا. قرآن کہندا ہے کوئی فرد و بشر ایسا نہیں جیڑا دنیا چ ہمیشہ ہمیش رہن واسطے آیا ہے. کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. تے بابا جی فرماندے نے نبی ولی ہور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے. اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تھوں جانا، اوے کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے ہی نت ٹکانا. دنیا عارضی جانا ہی جانا ہے، رہنا بولو دے صحیح رہنا نہیں. بلکہ میں تے قرآن دی ایک آیت منو یاد آئی. اللہ فرماندے نے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. توجہ میرے وال. اللہ فرماندے نے اسی ایک فرشتے دی ڈیوٹی مقرر کر دیتی ہے، او دا کام ہی جانا کڈنا ہے، ہور او دا کام ہی کوئی نہیں. آندے نہیں ملک الموت دا ادھر چنگا پھیرا پین ڈیا آندے ہوندے فلانا مر گیا پرسوں فلانا مر گیا. اللہ آندے نے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. اسی فرشتے دی ڈیوٹی مگا تیرا کام میں جانا کڈنا اور کام ہی کوئی. وہ ہوندا ماواں دیاں گوداں چوں کھیڑ دے بچے لے جاندا ہے، وہ آوندا ماں باپ دے کولوں جوان پتر کھو کے لے جاندا ہے،
وہ آਉਂدا ہے نکے نکے بچیاں کو ماپے کھو کے لے جاندا ہے، وہ آਉਂدا ہے بچیاں دے کولوں ماواں کھو کے لے جاندا ہے، بھراواں دے کولوں بھرا کھو کے لے جاندا ہے۔ انہوں کسے تے ترس نہیں آوندا، وہ کسے دیاں لوڑاں نہیں ویندا، وہ کسے دیاں تھوڑاں نہیں ویندا، وہ اے نہیں ویندا اس جماعت نو اجے حافظ عارف دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، وہ اے نہیں ویندا علامہ احسان دیاں اجے جماعت نو بڑیاں لوڑاں نے، وہ اے نہیں ویندا کہ حبیب الرحمان نو اے دیاں نکیاں نکیاں بچیاں نو بڑیاں ضرورتاں نے۔ نہ میرے بھائی وہ اے نہیں ویندا اس چوری دیاں اجے عوام نو بڑیاں لوڑاں نے، یا اس چودھری دیاں پنڈ نو بڑیاں ضرورتاں نے، وہ اے نہیں ویندا کہ فلاں دیاں فلاں نو لوڑاں نے۔ وہ آوندا ہے جیڑا وقت مقرر ہے، ایک منٹ تے سیکنڈ بھی اگے پیچھے نہیں کردا۔ صحیح بخاری دی روایت ہے نا، نبی موسیٰ علیہ السلام کو آیا فرشتہ، السلام علیکم جی، ہاں جی کدھر ہے؟ میں تیری جان کڈن آیا تھوڑی۔ نبی موسیٰ جلالی طبیعت ماری چند ڈیلا ہی کڑی چھڑیا، جلالی طبیعت دے مالک سے ہن ڈیلا لے کے نا اللہ پاک کو گیا تو کہنے لگا اللہ جی چنگے نبی کو بھیجیا جے، میں انہوں کہا میں تیری جان کڈن آیا، تو انہیں غصے جان کے چند ماری ڈیلا ہی کڑی چھڑیا۔ رب نے اپنی قدرت نہ ڈیلا فٹ کیتا، فرمایا جا کے نا ان سلام لے کے نا میرے نبی موسیٰ نو کہیں موسیٰ جی تسی ایک بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھو نا، ہاتھ تھلے جنے وال آؤ گے انہیں سال ہی زندگی عطا کر دیا، تے پھر ہے موت۔ نبی موسیٰ نو آن کے نا اس طرح ہی فرشتے نے کیا تے کہنے لگے وال آنے نے تے بعد کی ہونا ہے، بعد موت، کہنے لگے بعد چو جانا ہے تے ہنے ہی لائیا بعد چو جانا ہے۔ میرے بھائی اے نہیں ویندی، قرآن کہندا ہے نا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ موت دے کولو جنہ مرضی نسل ہے، جنہ مرضی بھج لے، آتی چک چھڑ کے فیصلہ آباد ٹر جا، فیصلہ آباد چھڑ کے پرا سمندری ٹر جا، سمندری تو پرا بورے والے وہاڑی ٹر جا، بہاول پور حاصل پور ٹر جا، جیڑا وقت مقرر ہے او دے تو ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکدا۔ جڑے جس جگہ تے تیری موت دا ٹائم مقرر ہے نا اس جگہ تے اللہ نے تینوں لے جانا ہے، جدوں آ جانی ہے۔ پھر قرآن دا اعلان سنیے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ ایتھے حلق چ جان پہنچ گئی ہے جگہ تے، اگر میرے حل ویکھ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تیری چار پائی دے چفیرے سارے بیٹھے نے، واہ قرآن میں تیرے ایک ایک لفظ تو لکھاں جانا ہون تے واردیاں حق ادا نہیں ہوندا، تے دعا کر جس نبی دے سینہ اطہر تے چٹھی اتاری آ اللہ دے روزے تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما۔ نقشہ تیری میری موت دا قرآن نے کھچیا ہے۔ اللہ فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم، ایتھے حلق چ جان پہنچی، وانتم حینئذ تنظرون، سارے دوالے بیٹھے نے، تے بیوی آندی ہے وے سر دے اسائیاں، اے بچے ابو کنوں کہن گے، باپ آندے نے اسی ابا کنوں کہاں گے، برا کہندے نے وے بائیں توڑ کے ٹر چلے ہیں ویرا، بڑھڑا پیو کہندا پترا واریاں تے میریاں سن تے لے تو چلے آئے، اتو آواز آوندی ہے بابا کون ہے جڑا کسے دیاں واریاں دیندا ہے؟ اے میرا قانون ہے کہ بڑھے پیوواں نو جوان پتراں دیاں میتاں چکنیاں ہی پے جاندیاں نے، اے میرا قانون ہے۔ تے بڑھری جی ماں دی ہے وے پترا تیرے پیشاب تے پخانے دیاں بدبواں اجے میرے ناخنا چو نہیں گئیاں تے جدائیاں دے کے پہلو ٹر چلے ہیں،
یہ سارے اپنی اپنی لوڑاں تے تھوڑا نو روندے نے، کسے نو کوئی فکر نہیں یہ اگے قبر چ کی بننا ہے، کسے نو کوئی فکر نہیں گاہ دا کی ہونا ہے، اپنی لوڑاں تے تھوڑا نو روندے نے۔ تے قرآن کہندا پیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ۔ اگلی آیت تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ آندے نے میں جان کڈ لئی ہے تھوڑے سارے چو، تے دنیا دے سارے ڈاکٹر اے پیر اے گدی نشین سارے بابے کٹھے کر ہاں حکیم لیا جیڑی جان میں کڈی ہے انہاں نو کہہ واپس ہی لٹا دین، انہاں نو کہہ واپس لٹا، او بول دے نہیں۔ ہن تے دعائیاں بھی بے اثر ہو گئیاں نے، ٹیکے بے اثر ہو گئے۔ میرا برادر اللہ کل گردیاں دی بیماری چ مبتلا، گردے واش ہوئے، انہوں گھر آندا ہے الٹی آئی، کل دا قوم چلا گیا۔ دعا کرو اللہ اس جوان نو صحت عطا فرمائے، بالکل ینگ 30 سال دی عمر ہے جے 30-32 سال دی عمر ہے۔ اللہ دیاں قدرتاں تو میں صدقے جاواں، اللہ اللہ انسان کہہ سکتے اور تو بے بس ہے ایویں کہنا میں چوری ہاں، میں ایم پی ہاں، میں فلاں ہاں، میں آئی جی ہاں، میں جی آئی، اور تیرا پیشاب بند ہو جائے تو انہوں نہیں چالو کر سکتا، تیرا پخانہ بند ہو جائے انہوں نہیں چالو کر سکتا، تیرے جسم دے اندر دل دھڑکدا ہے ذرا کو دی دھڑکن بند ہو جائے تو ٹپنا شروع کر دینا ہے تو کی ہے کچھ بھی نہیں، تو پانی دا بلبلا ہے، پانی دا بلبلا ویندے ہو کنی دیر رہندا ہے تے موت کی آندی ہے، موت اپنا تعارف کرا رہی ہے۔ قاری صاحب چوری صاحب موت نام ہے کہندے میرا تے جس گر قدم ٹکاواں، موت نام ہے کہندے میرا تے جس گر قدم ٹکاواں، دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں، رستم جے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے، میں لکما کر لکمان جیاں تھی حکمت مان تروڑے، موسیٰ جے پیغمبر میں تھوں ایک پل مولت نہ پائی، آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی، اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دی جے بہت پیاری، اوے کھیڈ گئے نی لاکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری، دور گیا تے وچھڑ گیا دی تانگ نہیں دلاں تو جاندی، ہتھی جنہاں نو دفن کر لئیے تے مکیے آس دلاں دی، اللہ اللہ۔ ایک اور قرآن دا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو کلا اذا بلغت التراقیہ، پتہ کی آندا ہے وکیل من راق، راق رکیے وچوں جدا منا ہوندا دم، آندے نے یار اتھوں دم کرن والے ہی بلاؤ، ساڈے بھائی نو دم کر دے، ساڈے باپ نو دم کر دے، ساڈے ویر نو دم کر دے، او دم کرن نہیں موت دے شکنجے کولو بچ جائے۔ وکیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، آندے نہیں اے پھڑ کے مرواندے نہیں، جنہاں دے مان نہیں کردا، جنہاں واسطے دن رات کیتی ہے، بھیناں دے حق ماری جانا ہے، تیاں دے حق کھو کھو کے منڈیاں نو دئی جانا ہے، ظالماں۔ ساڈے موجودہ معاشرے 50% لوگ 60% ایسے نے جڑے اپنی بیٹیاں نو حق نہیں دیندے، انہاں دا حصہ نہیں دیندے، منڈیاں دے نال آ کے ٹر جاندے نے، قبر اپنی قیامت تک بالدے رہندے نے، قبر بلدی رہنی ہے۔ جیڑا حق قرآن دیندا ہے، رحمان دیندا ہے، میں تے تو کون بے دخل کرن والے؟ جدو مذکر نو اللہ نے ڈبل دیتا ہے، مؤنث نو ایک ہی حصہ دیتا ہے، تو ڈبل لے کے بھی نہیں رائی،
یہ یاد رکھیا جے اگر دنیا چ کسی دا حق مار کے ٹر جاؤ گے تھوڑیاں نمازاں تھوڑے کام نہیں آنی. یہ گل لکھ کے لے جاؤ. نہ تہجد کام آنی ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ. دنیا چ حق مار کے ٹر جائے بھی حج بچا لے گا ورکا ہی پار چھڑ. تے جنہ واسطے لگے بابا دنیا تو جاندا ہے لتاں ماردا بندہ جد جان نکلدی ہے تے پتہ کی آندا لتاں پھڑ کے رکھو، لتاں ہلان دے ایدیاں سیدھیاں کرو، لتاں بازو سیدھے کرو. آ پھڑ کے نہیں مرواندے بول دے. قرآن کہندا پیا ایدیاں پنڈلیاں نو آپس دے اندر ملا دیو تے ایدی جان ایتھے پہنچی. پتہ کی آندا ہے فلا صدق ولا صلی، نہ میں صدقہ کیتا نہ میں نماز ہی پڑھی. ہاں ہن کسے نو آکھو ہاں بھیا اللہ دے راہ خرچ کرو یار مسجد دے کام ہون والا کروا دے، او تہاں 24 گھنٹے منگن تے ہی لگ بنیا ہوندا. جیڑا مال تو کھا جانا ہے نا ایدا حساب نہیں ہونا، ہنڈا جانا. جیڑا چھڈ جانا پہلیا سام لینا، جیڑا اللہ دے راہ دے جانا. قرآن کی آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. اللہ نے خرچ کر جیڑا رزق میں تینوں دیتا ہے، جیڑا مال میں دیتا ہے وہ جو رزق دا اس تو پہلے کہ تینوں موت آ جائے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ادھروں جان نکلی آندا ہے، نہ صدقہ کیتا نہ نماز پڑھی. تا جڑا بے نماز مر جائے نا بندہ بے نماز، یہ تے اللہ 4 لعنتاں پاندے نے. کنیاں لعنتاں؟ بے نماز مرن لگا ہے اللہ آندے نے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اوے بے نمازا تیر تے لعنت ہوئے، پھر لعنت ہوئے، پھر تیر تے لعنت ہوئے، پھر تیر تے لعنت ہوئے. محدثین نے لکھیا ہے یہ 4 لعنتاں بے نماز تے اللہ پاندے نے. یہ بے نماز مرن لگا ہے، ایدی روح ایدے جسم چو آقا فرماندے نے ایویں نکل دیئے جویں مل مل دا دوپٹہ ٹینگراں تے پا کے کھچیا جاندا ہے تے او لیر لیر ہو جاندا ہے. ایویں بے نماز دی روح جیڑی ہے ایدے جسم چو نکل دیئے جہنم دے گلیز ٹاٹ گلیز بدبودار کپڑے تے ٹاڈ فرشتے لے کے آوندے نے. ایدی روح نو اللہ پاک بے نماز نو آندے نے آپ خود ہی اپنی روح کڈ لے. یہ اللہ آندے نے ہن روح کڈ دنیا چ من مرضیاں کردا رہیا ہے. تینوں 5 ٹائم آوازاں مسجد دے وچوں پیندیاں سن تے تو پرواہ نہیں سا کردا، اپنے کام کری جانا سیں. او دنیا دے لوگو جدوں مسجد دے وچوں آواز آوندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب تو وڈا ہے، اللہ سب تو وڈا ہے، ساڈے کام وڈے نہیں، اللہ سب تو وڈا ہے. اللہ اکبر. نبی دا ایک صحابی ہے یہ لوہے دے اوزار تیار کردا ہے، انہیں لویا گرم کر کے سرخ کر کے اگے رکھے ہے، لگا تھوڑا مارن. ادھر میرے وال ویکھو تھوڑا ایتھے آندا ہے مسجد نبوی چو آواز آندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تھوڑا پیچھے ہی سٹ دیندا ہے. ایک صحابی کول بیٹھا ہے آندا چکیا تے ہے صحیح مار لینا سی. یہ صحابی کی کہندا ہے اگر میں تھوڑا مار دیندا پھر اے ہونا سی تھوڑا وڈا ہے میرا رب وڈا نہیں. اج ہی گیا نے ساڈے کام وڈے نے رب وڈا نہیں. مسیتاں وچ ٹائلاں بڑیاں لگیاں نے، کلین بھی پئے نے، بڑیاں بڑیاں سونیاں مسیتاں نے، پر نمازی نظر نہیں آوندے. پچھلے دور چ مسیتاں کچیاں نمازی پکے، ہن مسیتاں پکیاں تے نمازی کچے. کسے بندے نو آکھو نماز پڑھن دا ٹائم ہی کونی جی. صحیح گل جی. کیا جنے بے نماز نے کسے نو آکھو نماز آندا جی ٹائم ہی کونی، کماں تو ویل نہیں ملدا. یہ رب نے تینوں کام کرنے واسطے بھیجے. بول دے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے تینوں میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. اے دنیا دے جڑے کام نے نا یہ تے زندگی گزارن دا ایک ذریعہ ہے.
اصل مقصد تینوں دنیا چ بھیجن دا ہے کہ تو میری عبادت کرے تے پوری کائنات نو تیرا مطیع بنا دیتا ہے، پوری کائنات تیرے واسطے تے تو انساناں میرے واسطے۔ وہ ایک شاعر کہندا نا، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سر سبز کھیتیاں پیدا کی تیری غذا کے واسطے، سورج چاند پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ بے نماز مر گیا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، اینو غسل نہ دیو، اینو کفن نہ دیو، ایدا جنازہ نہ پڑھاؤ، بے نماز نو مسلماناں دے قبرستان چ دفن ہی نہ کرو۔ اللہ ادھروں بے نماز مرے ہے، مال بڑا چھڈ کے گیا ہے، جنہ پتراں واسطے حلال تے حرام دی تمیز نہیں سی کردا، اج جوئی پتر آندے نے ابے ہراں دے کپڑے لا لو، وہ بھی نہیں لیندے، کینچیاں نہ کٹ کے لا لو، کڑیاں لتھ جانیاں نے، کپڑے لے جانے نے، اوتھوں مولوی ہراں پتہ کرو ساڈے ابے نو آن کے نوا ہی دین، انہاں چ نہیں وفائی تیرے تے دو لوٹے پانی دے بھی نہیں سٹ، اج انہاں واسطے مال کٹھا کردے نے تینوں نواندے بھی نہیں، اور جنازہ دے دور دی گل ہے نواندے بھی نہیں، تے جس بندے دے پتر نوان پھر پیو دی میت اگے رکھ کے رو رو کے پتر جنازہ پڑھائے، خدا دی قسم ہے کہ دنیا دا خوش قسمت ترین انسان نہیں جدا بیٹا جنازہ پڑھائے۔ اگلے دن ایک MBBS ڈاکٹر مریا جی 4000 چیک کرن دی فیس، وہ بیٹا بھی ڈاکٹر، بیٹا ہن ابے دے کول کھلو کے کی آندا، ابا دنیا دیا ڈگریاں دے کے ٹر گیا، جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی، دنیا دیا ڈگریاں دے کے ٹر گیا تے جنازے دی دعا یاد، ابا مینوں جنازے دی دعا ہوندی نہیں، میں پڑھا کی تو جی MBBS ڈاکٹر، وہ خوش قسمت انسان ہے جدے باپ دی میت اگے پئی ہے تے پتر رو رو کے دعاواں کر رہے ہیں۔ میں اپنے ابا جی دا جنازہ لگا پڑھان، اپنا میرے استاد آئے، میں کہا استاد جی تو ہی پڑھاؤ، کہنے لگے نہیں تینوں کدے واسطے پڑھایا، تو آپ پڑھا، میں پڑھایا تو اتنا رویا، میں میرے کو دعا ہی نہ پڑھی جائے، تو مینوں بعد میرے استاداں نے ایک گل کہی، کہنے لگیا جیڑا درد تیرے دل چ ہی میرے دل چ نہیں ہونا، دنیا دے سارے مولوی کٹھے ہو جان، جیڑا درد جیڑا دکھ جیڑی ہمدردی اللہ نے تیرے بیٹے دے دل چ رکھی ہو کسے مولوی دے دل چ نہیں۔ اس واسطے ذمہ دارو میرے بھائیو میرے بزرگو، ایک بیٹا اس قابل کر جاؤ کہ تھوڑی قبر تے کھلو کے کم از کم وہ دعا ہی کر لیا، تھوڑے واسطے تھوڑے مرن تو بعد صدقہ جاری ہے بہت بڑا، قیامت تک ثواب دا TCS جاری رہندا جے، جڑا بندہ ایک بچے نو عالم دین بنا دیندا ہے، اونوں قرآن دا قاری تے حافظ بنا دیندا ہے، وہ دنیا چ قرآن پڑھدا ہے، پیو نو برابر دا قبر چ ثواب ملدا ہے۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، قاری ارشد صاحب دنیا تو گئے نبینے سن تے باپ دنیا تو مریا ہے، پتر عبد المنان خواب چ ملیا، حافظ عبد المنان نو باپ ملیا خواب تے کی آندا ہے، پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا، جنت چ درجے میرے ودن ڈے، ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبینے ہوندے، انہاں نوں بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کپڑے اتر جانے نے، بابا جی آندے نے نا، ہو کے مجبور آخر اختے تے پایا اے، اتار لو کپڑے اے دے آنکھ سنایا اے، اوے کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا اے، پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں، اور گل سن لو پنڈ والے ہو، پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چا پائی آ، لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائی آ، چھڈ دتا تینوں اج بھیڑاں تے پائی آ، کسے بھی ساتھ دتا نہیں۔ کو جاندا جی نال یہ بھی نا بڑی کمال دی ایک گل لکھی سی، بھئی قبر چ بھی شک کے، کفن چ بھی شک کے، موت برحق کے، موت برحق کے، موت آنی آنی ہے، کفن چ بھی شک کے، کفن چ بھی شک کے، موت بر اب دیکھو نا ضیاء الحق مریا 11 سال جرنیل رہا، صدر رہا، دنیا تو گیا، نہ کفن ملی نہ قبر ملی، ایک ٹوپی پھڑ کے اسلام آباد نہ پی، بول دے نہیں تیرا ہے کی، کدی اوقات نو بہ کے یاد کیتا ہی، بول دے نہیں۔ بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی
رات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے کیوں کا جنہ نال ٹردا سیں تو ہک تن کے اج قبراں نو لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے اس طرح یہ بول دے نہیں ایویں ہی ہے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے گل بڑی با کمال لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے او بولو اے اوقات نا بول دے نہیں ہونا او سپیکر تے چلا چھڑو کی ہوا گل بڑی با کمال توجہ ادھر میں میری آواز آ رہی جی بولو تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سگات نو پہچان لے او پتہ نہیں یہ بھی ملنا ہی کہ نہیں میں تے کپڑے دیاں ملاں دے مالک ویکھے ہوں جی ٹر گئے نہ کفن ملیا نہ قبر ملی دکاناں دے مالک ویکھے اللہ اکبر اللہ سانو سارے نو خاتمہ بالخیر کر دے اچھی کہہ دعا اللہ دنیا تو جائیے ساری زبان دا آخری ورد جڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ورد اس واسطے میرے بھائیو میں دسنا چاہنا وا موت جیڑی ہے آنی ہے بندہ دنیا تو چلا گیا ہے ایک بندہ او ہے جڑا نمازی ہے نمازی بندہ دنیا تو مرن لگدا ہے آمینہ دلال فرماندے نے اے دی روح اس طرح جسم چو نکل دیئے جویں مشک چو آسانی نہ پانی نکل جاندا ہے نمازی بندے دی کو تھوڑی عظمت ہے نمازی اپنے گھروں جدوں وضو کر کے چلدا ہے نا مسجد وال تے آقا فرماندے نے اے اس طرح جا رہا ہے جویں احرام بن کے حج واسطے بیت اللہ چ جا رہا ہے جیڑا بندہ وضو کر کے نماز واسطے مسجد چ آوندا ہے ذرا غور کرو کتنی عظمت ہے نمازی ادھروں وضو کر کے بندہ گھروں نکل پیا اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو کہندے نے میرا بندہ میرے گھر دے اندر نماز پڑھن واسطے آ رہا ہے میرے فرشتیو اے دے واسطے جنت دے اندر مہمان نوازیاں تیار کر دیو نمازی بندہ دنیا تو جاندا ہے جنت دے بہترین رومال نے انہاں رومالاں دے اندر اے دی روح نو لپیٹیا جاندا ہے تے نال فرشتے کی آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ تھانو مکے لے جے مدینے لے جے طائف دے اندر قبر ہے حضرت عبداللہ بن عباس دی مسجد بھی ہے لائبریری بھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس جدو فوت ہوئے نا سیر علام النبلاء چ علامہ ذہبی لکھتے ہیں انہاں نو نوا کے کفن دے کے رکھیا گیا تے بڑا سوہنا پرندہ نا خوبصورت آن کے انہاں دے کفن چ وڑ گیا ساتھی انتظار کرتے رہے پہ یہ پرندہ وچوں نکلے تے دفن کری گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرو نہ نکلیا اوویں پھڑ کے نا حضرت عبداللہ بن عباس نو نہ قبر چ لاہ چ رکھیا قبر مٹی پا دیتی مٹی پا کے قبر مکمل ہوئی نا تے دعا لگے نے کرن قبر دے سرانے وچوں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ایک قبر دے وچوں آواز آوندی ہے سارے ساتھی ویندے نے
بندہ بھی کوئی نہیں نظر آਉਂਦਾ لیکن قبر دے وچوں یہ آواز لگاتار آئی جا رہی ہے اور دنیا دے لوگوں جڑا بندہ نماز پڑھدا مردا ہے جڑے بندے دی موت خاتمہ بالخیر تے ہوندی ہے کلمہ پڑھدا دنیا تو چلا جاندا ہے آمینہ دلال فرماندے نے من آخر کلام ہی داخل آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ ادھروں کلمہ پڑھدا ہے ادھروں موت آ جاندی ہے ادھروں جنت دے بغاچ داخل ہو جاندا ہے لیکن یہ گلاں ساریاں بننیاں نہیں نماز پڑھنا نمازی دی موت بھی بڑی آسان ہے تے نمازی نو VIP پروٹوکول بھی قبر چ ملدا ہے بے نماز مریا فرشتے آئے نے کالے منہ والے قبر چ داخل ہوئے لوہے انہاں دے جڑے نو نے نا تانبے دے ہوندے نے آقا فرماتے زمین نو پھاڑدے ہوئے آندے نے تے آن کے آندے نے چل اٹھ من ربو کا تیرا رب کون ہے یہ آندا ہے ہا لادری مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کینوں کہندے نے نبیوں کا تیرا نبی کون ہے آندا ہے ہا لادری ما دینوں کا تیرا دین کیڑا آندا ہے ہا لادری اتوں آواز آوندی ہے ان کذب عبدی فافرشوہ من النار والبسوہ من النار وفتحوا له بابا الى النار میرے فرشتے ہو میرے بندے نے جھوٹ بکیا ہے آندا مینوں پتہ ہی نہیں رب کون ہے نبی کون ہے دین کی ہے ہن اس طرح کرو ایدی قبر دے اندر جہنم دی اگ دا بستر لا دیو ایدی قبر دے اندر اینو جہنم دی اگ دا لباس پہنا دیو جہنم دا دروازہ ایدی قبر چ کھول دیو آقا فرماندے نے ایدی قبر دیاں دیواراں ادھر میرے ول ویکھو اس طرح دو ہتھاں دیاں انگلاں نو داخل کیتا ہے فرمایا دیاں قبر دیاں دیواراں ایویں مل جاندیاں نے اس طرح ایدیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے ایدیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے اللہم لا تجعلنا منہ کہہ دو آمین تے نمازی آیا نبی علیہ السلام فرماندے نے فرشتے آن کے جگاندے نے نا پاویں رات دے ٹائم دفن کیتا ہے دن دے ٹائم ہن اے نیک آیا تے نیک نو فرشتے آندے نے من ربو کا آندا ربی اللہ ٹھیک ما دینوں کا تیرا دین کیڑا آندا دینی علیہ السلام من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے آندا نبی جی محمد میں ایک حدیث بیان کرن لگا سا جدو فرشتے آن کے اٹھاندے نے آقا فرماندے نے نو اٹھایا جاندا ہے بٹھایا جاندا ہے سامنے سورج غروب ہون ڈیا ہے یہ آندا ہے فرشتیاں نو میرا حساب بعد چ لیا جے پہلو مینوں عصر دی نماز تے پڑھ لین دیو ویلا نمازی نو قبر چ وی نماز دی فکر آندا پہلو نماز پڑھ لین دیو عصر دی نماز میری جان ڈئی ہے بعد چ حساب دے تے فرشتے آندے نے نمازاں پڑھن دے ویلے گزر گئے ہن تے اجر لین دے ویلے شروع نے ادھروں آندا ربی اللہ دینی علیہ السلام نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو آواز آؤندی ہے ان صدق عبدی میرے بندے نے سچ بولیا فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وفتحوا له بابا الى الجنہ جنت دا بہترین بستر دی قبر چلا دیو جنت دا لباس نو پہنا دیو جنت دا بستر دی قبر چلا دیو سبحان اللہ اللہم اجعلنا منہم اللہ سانو اینا جو کر دے اونچی کہو آمین یہ قبر ہے آخرت دیا منزلہ جو پہلی منزل قبر ہے قبر یاد کر دیئے تینو 5 دفعہ تو نہ یاد کرے روز 5 دفعہ یاد دیا نا بھئی تو تراب میں مٹی دا کچا مکان ہوں گئی اور کوٹھیاں چ زندگی بسر کرنے والیا اسی تو بغیر تینو نیندر نہیں ہوں دی میں مٹی دا کچا مکان انا بیت التراب تھلے بستر بھی مٹی دا اتے بھی مٹی سجے کھبے بھی مٹی مٹی نہ مٹی بن جائیں گا تیرے سارے وجود نو مٹی نے کھا جانا لیکن تیری جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے اینو نہیں کھانا اینو عجب الزم کیا جاندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت تک جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے ایویں ہی رہنی آ کئی قبراں نہیں تسی پڑھدے وچوں ریڑھ دی ہڈیاں نکلدیاں اے دے اوتے پورا ڈھانچہ آقا نے فرمایا بندے دا تیار کیتا جانا اینو نہیں مٹی کھاندی تے کئی وجود ایسے بھی نے جنہ پورے وجود نو ہی قبر دی مٹی نہیں کھاندی انبیاء دے وجود نے صحابہ دے وجود نے شہداء دے وجود نے اولیاء دے وجود نے ایک قرآن دا قاری تے حافظ ہے جدو دنیا تو مرد ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ آسمان تو آواز آؤں دی مٹیے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہے
ਇਹਦਾ ਗੋਸ਼ت نہ کھائی. مٹی آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہاں اے سینے تے تیرا قرآن ہے. جدے سینے جی قرآن ہوئے نا کاری ہوئے قرآن دا حافظ ہوئے دین دا انہوں قبر دی مٹی نہیں جی کھاندی. اگر چاہتے ہو نا ساڈا وجود بچیا رہے مٹی نہ کھائے روز قرآن دی تلاوت کرے بلا ناگا. ساڈے پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے اتنے قبرستان کی قبر پہ کڈن چوری صاحب اچانک نال دی قبر ڈگ پئی. اینی خوشبو آئی پورے قبرستان نو انہیں معطر کر دیتا. وہ بندے جڑے نے نا وہ حیران پریشان ہو گئے بڑی خوشبو آئی اس قبر چ. وہ پوری دیوار ہی ڈگ پئی سی. ویکھیا کفن ویکھیا تے انہوں اجے مٹی بھی نہیں لگی تے قبر کفن پراں کیتا دے وچ ایک بابا چٹی داڑھی والا او دی داڑھی ایویں بھی چمکے جویں ہونی تیل لایا. پتہ کیتا تے بابے نو مریا بھی 22 سال ہو گئے. وہ بابے دی بیوی زندہ ہی بیبے انہوں ماں نو پوچھا بھی اماں یہ بابے دا کوئی عمل ایسا بڑی خوشبو آئی ہے دی قبر چ اور میت بھی اوویں ہی ہے جویں ہونی نو آگے لمحہ پایا. انہیں کہا اور کہے عمل دا تے پتہ کو نہیں کہ جدو قرآن پڑھدا ہی بالکل ان پڑھ سی قرآن انہوں آਉਂਦਾ نہیں سی تے لینا دے اوتے انگل ماری جاندا سی اللہ اے وی حق ہے اے وی سچ ہے اے وی پاک ہے اے وی لا شک ہے اللہ اے وی پاک ہے. بس ایویں ہی قرآن پڑھی جا تے روزگاری دو پارے ایویں ہی انگلاں مار کے پڑھدا سی. ہن جیڑا بندہ قرآن دیاں لینا تے انگل مار کے آکھے اللہ اے وی حق ہے وہ دے وجود نو تے قبر دی مٹی نہیں کھاندی. جڑا روز قرآن پڑھے گا انہوں کھائے گی. اسی ہن ساڈے کو جدوں دا اترا موبائل آ گیا ہے کنجر خانہ 24 گھنٹے یہ تے انگل چلتی ہے قرآن تے انگل ہی نہیں چلتی. ساری رات ساڈا نوجوان طبقہ جڑا فیس بک ویندا ہے صبح دی اذان تو گھنٹہ پہلو سو جان گے نہ فجر دی نماز نہ کوئی روزہ نہ کوئی قرآن کھ کنڈا نہیں کرتے. اس موبائل نے جوانیاں تباہ و برباد کر دتیاں نے. یہ جڑی انگل تو پھیرنا نا اس انگل نے قیامت نو گواہی بھی دینی ہے. تے یہ انگل تیری میری اگر قرآن تے پھرے تے پھر دا مزہ وکھرا نہیں. وہ بول دے نہیں روز تو قرآن پڑھیا کرو پارا نہیں تے ادھا پارا نہیں تے پائیے ہی پڑھ لیا کرو پر قرآن پڑھن چ ناگا نہ کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نفلہ چ منگدا ہے ایک دعا کردا ہے وہ بھی منگدا ہے. ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے منگدا نہیں. جڑا دعا کر رہا ہے انہوں ملنا ہے جڑا نفلہ چ منگدا ہے انہوں ملنا ہے. قرآن پڑھن والا منگدا نہیں پر قرآن پڑھی جا رہا ہے اتوں آواز آؤندی ہے تو قرآن پڑھی جا میں تینوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں. اس واسطے دنیا چ قرآن پڑھو گے تے جنت چ ماں باپ دے درجے بھی بلند ہو. ایک درجہ کڈا ہے جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے. قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں. قبر نو اڈی کا روز قبر کی آندی انا بیت الظلمہ میں نیرے دا گھر ہاں اتے دیوے بالے جنہیں مرضی اندر روشنی نہیں ہونی عملاں دا دیا بال کے آئی. انا بیت التراب میں مٹی دا مکان ہاں تے بستر عملاں دا لے کے آئی. انا بیت الدود میں سپ تے ٹھویاں دا گھر ہاں میرے سپ تے ٹھوئے بڑے زہریلے نہیں. آقا فرماندے نے سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک دا زہر نہیں جائے گا. اور سنن ترمذی دی روایت ہے سپ اگر قبر چوں منہ باہر کٹ کے پھونک مار دے نا روئے زمین تے قیامت آ جائے سبزہ کوئی نہ نظر آئے. اپنا بھروسہ نہیں تیرا کڑی پلدا کرنا ایمان بلا دس کیڑی گل دا تیریاں تے ساواں وی نہیں بندیا اے تیریاں. ایڈا وڈا مجمع دسو کیڑا بندہ جڑا آندا میں سا میری ہے تے پھر ایویں آندے او بھی زمین میری ہے او بھی مکان میرا ہے انے ہاتھے میرے نے. مولوی جی چھاڑی گلا دے میں 5 مربیاں دا مالک ہاں تو تے ساہ دا مالک نہیں جڑی تیرے وچوں نکلن ڈئی. مان کانو کرنا اے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جویں بلبلائے پانی دا ختم کر جانا تینوں موت دیاں نیریاں. بولو اس طرح ہی ہے نا بول دے نہیں. اللہ ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہوویں گا تو جدو ایتھوں چلیا. مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے داراں نے چہرہ ویکھ ڈر نہیں اے تیرے گوڑے یاراں نے
گوڑیاں نے جنہاں نال یاریاں اے تیریاں گل بڑی با کمال پلا تیتھوں نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر تو بدیاں دے نال اپنی چولی نہ پر تو سچیاں نے سبے گلا پسروری اے تیریاں